جہنم نہ بنا۔ ہم نے بعض گھر ایسے دیکھے ہیں، کیونکہ میں عوام میں بہت رہتا ہوں، میرا مشاہدہ بہت زیادہ ہے، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اماں جان اپنی بیٹی کو یہ پٹی پڑھاتی ہیں کہ دیکھ، صرف شوہر کی رہنا، اگر تو نے ساس کی خدمت شروع کر دی اور نندوں کی خدمت شروع کر دی تو سب تجھے نوکر بنا لیں گے، کبھی مت کرنا۔ فل ٹرینڈ کر کے اور اس کو اینٹی بنا کے پھر دوسرے گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جا بیٹی جو تربیت کی ہے تقریب کاری کر۔ اور پھر جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ معاملات غالباً آپ کے یہاں پر بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کم ہو، ہمارے یہاں تو ریشو بہت زیادہ ہو گیا اسی وجہ سے۔ پھر اگر بچی لڑ جھگڑ کے واپس آتی ہے تو پہلے تو ہمارے بزرگوں کا مقولہ یہ ہوا کرتا تھا کہ دیکھ یہاں سے جا رہی ہے تیری ڈولی تو واپسی میں جنازہ ہی آنا چاہیے۔ اب حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اگر بیٹی آ کے بتاتی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ جو کسی کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور مظلوم بن کر اپنے آپ کو پیش کرے گا، مظلوم بنا کر پیش کرے گا، تبھی تو ہمدردی آئے گی۔ وہ اپنا قصور کو بتائے گی میں نے کیا کیا کارنامہ کیا، وہ تو سارا قصور بتائے گی شوہر کا، ساس کا، نندوں کا، اور ایسی بیچاری بن جائے گی کہ اماں کا دل بس حلق میں آ جائے گا، ارے میری بچی پہ اتنا ظلم۔ اب اماں جو ہے وہ سپاہ یوں سارا وہ بالکل جیسے وہ زرہ ہوتی ہے نا اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں میں اپنی بچی کو نہیں بھیجوں گی، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، آپ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ بچی اگر آتی ہے بالفرض فریاد کرتی بھی ہے، اسے پیار محبت سے سمجھایا جائے اور پھر ان کے سسرال والوں سے بھی بات کی جائے کہ آپ تھوڑا سا کرم فرمائیں، بچی ہے غلطی ہو گئی تو آپ معاف کریں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم غور نہیں کریں گے، اپنے نبی کی تربیت کو نظر انداز کریں گے، آپ کے اخلاق کو نظر انداز کریں گے تو یہ بگاڑ ضرور نظر آئے گا۔ کتنی خواتین ہمیں فون کر کے، حالانکہ میرا یہ تعویذات کا میرا شعبہ نہیں ہے، عملیات میرا شعبہ نہیں ہے، بہرحال الحمدللہ میں یہ سب چیزیں سب جانتا ہوں، بہت اچھے انداز سے جانتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ جنات بھی میرے پاس ہے، تقریباً 52 جنات ہیں میرے ساتھ، الحمدللہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں 52 جنات، اور بہت کام لے سکتا ہوں، بہت زیادہ کام لے سکتا ہوں، لیکن میں نے علم کی فیلڈ کو چنا ہے، عملیات کی فیلڈ میں، لیکن بہرحال خواتین کے فون بہت آتے ہیں اور وہ بالکل مظلوم بن کے اپنا پورا مسئلہ بیان کرتی ہیں۔ اب جب میں کراس کوسچن شروع کرتا ہوں نا تو پھر آہستہ 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 ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور آخر میں ڈھیر ہو جاتی ہے، یہاں ہماری بھی غلطی مانتی ہیں، ماننا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا فساد ہے، اتنا فساد ہے، اور میں یہ چلتا رہتا ہوں کہ جس نے نبی کے طریقے کو چھوڑا وہ پرسکون رہ سکتا ہے؟ جس نے نبی کے طریقے کو معمولی سمجھا، حقیر سمجھ کے سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اور پھر چاہے کہ گھر پہ اللہ کی رحمتوں کو نزول ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، سمجھنا پڑے گا۔ نبی نے جو اتنے طریقے بیان کیے سب بیکار ہیں، کتابوں میں بند کر کے رکھ دیجئے، اس لیے دیے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، گھروں میں آفات ہے۔ تو بچی کی تربیت بہت اچھے انداز، بڑے پیارے انداز سے تربیت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ گھر کی ماں اور بچیوں کی دونوں کی بہترین تربیت، کہ آج جو ماں ہے وہ تو تربیت کرے گی، جو آج بچی ہے کل اس نے ماں بننا ہے، اسے بھی آپ تربیت سکھائیں کہ کس طریقے سے آگے جا کے تربیت کرنی ہے، اور یہ کام ماں ہی کرے گی۔ اب یہ تربیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بہت کم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے فسادات سامنے آتے ہیں۔ تو نبی کی عادت کریمہ تھی کہ بیٹی کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ بیٹی کو شفقت اور پیار کے ساتھ آخرت کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھیں تو عفو و درگزر، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفیت۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال۔ 13 سال مکی زندگی میں کافروں نے ایک لمحہ سکون سے نہیں رہنے دیا۔ کون سی تکلیف نہیں پہنچا؟ مال کے ذریعے جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، ذہنی اذیت، اتنا ٹینشن میں، اتنا ٹینشن میں، اتنا ظلم، ہر طریقے سے فساد۔ پھر جب 10 سالہ مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی نبی کریم کے لیے بظاہر سکون نظر نہیں آتا، کبھی یہاں جہاد، کبھی وہاں جہاد، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، سازشیں اور یہ اور وہ مسائل۔
لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما ہوئے، دیکھا تو بہت سارے بڑے بڑے رؤساء اور کفار قریش کانپ رہے. اور سرکار مکے میں کیسے داخل ہوئے آپ کو پتا ہے؟ آج جو فاتح داخل ہوتا ہے تکبر سے گردن اکڑی ہوتی ہے، شان سے داخل ہوتا ہے. ہمارے اسد الدین بھائی ماشاءاللہ بہن سے اس سلسلے میں بڑا متاثر ہوں. منہ پہ تعریف گھر کرنی نہیں چاہیے، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہوں. بہت میں نے عاجزی دیکھی ہے، بہت انکساری دیکھی، ورنہ اور آپ کے احمد پاشا صاحب بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے. ورنہ عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو عہدہ پا جاتا ہے منصب، وہ تو انتہائی متکبر ہو جاتا ہے. وہ اپنے شہر میں اپنے محلے میں بھی داخل ہوگا تو لمبا چوڑا ہو کر، بابا ہمارے علاقے کا کونسلر بھی پھیل کے چلتا ہے، 4-5 پیچھے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے کونسلر بیچارہ ہماری خدمت کر رہا ہے. مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ کونسلر ہے، بعد میں پتہ چلا. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، عہدے دار ہماری خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ مہمان کی بہرحال تعظیم کر رہے ہیں. تو عہدے دار اس کے اندر تو بڑا تکبر ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں داخلہ فرمایا، اونٹنی پہ سوار تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ سوار ہونے کے بعد یہ جھکے ہوئے تھے، اور اتنا جھک گئے تھے کہ آپ کا امامہ مقدس اونٹنی کی گردن سے لگ رہا تھا. جھک کر انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. الحمدللہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، حکمران اور حکومت. جو حکومتی عہدوں پہ منصب پہ فائدہ نہ، ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، بہت بیسٹ کتاب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. کسی نے دیکھا کہ لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا لے کے سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں. پوچھا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تھا کہ امیر المومنین بننے کے بعد دل میں تکبر کی ایک لہر آئی تھی، اس تکبر کو دور کر رہا ہوں. تو یہ نبی کی تعلیم ہے نا، نبی کا خلق ہے جو حضرت عمر فاروق نے اختیار کیا. آج کوئی عہدے دار اپنے گھر سے باہر ایک رضائی بڑی سی لے، آپ رضائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جس میں روئی بھری ہوتی ہے؟ رضائی کہتے ہیں، ہم تو رضائی کہتے ہیں. رضائی یوں لپیٹے گول بنائے اور سر پر رکھ کے ذرا نکل کے تو دیکھے، بڑا مشکل کام ہے. پتہ چلے گا واقعی عجیب سا لگے گا. سارے لوگ ارے کیا ہو گیا بھائی آپ کو، یہ کیا ہو گیا آپ کو، یہ جھجک پیدا کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باطن کا کیسا علاج کیا؟ لکڑی کا گٹھا، امیر المومنین. اتنا روب، اتنی دہشت کہ کافی دور سے دیکھتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے، اگر شیطان آ رہا ہو تو راستہ بدل لیتا ہے، اس راستے میں شیطان بھی نہیں آتا. لیکن اتنی آج دن کے ساری. تو نبی کریم داخل ہوئے، اب جب دیکھا تو سارے کفار کانپ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو مظاہرہ کرم کرتا ہے. آپ کرم فرمائیے، درگزر کر دیجئے. سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد. اس افو درگزر کی اس عادت کو دیکھ کر، اس سنت کو دیکھ کر، اس ادا کو دیکھ کر اس وقت موجود سینکڑوں لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ رات دن 13 سال تک جس کو تنگ کیا اس نے چٹکی بجاتے سب کو معاف کر دیا. بہت بڑی بات. اور ہم کسی نے کوئی بات بول دی، کسی نے ہمارے ساتھ غلط سلوک کر دیا، جب تک انتقام نہیں لے لیتے ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اس نے آج سے 5 سال پہلے مجھے بے عزت کیا تھا، جب موقع ملے گا اس کو ضرور ذلیل کروں گا. اب منصوبے بناتا رہوں گا، کبھی بھی خاندان میں موقع ملا ذلیل کر دیتا. یہ دوستوں کا معاملہ ہوتا ہے، کسی دوست سے اذیت پہنچ گئی تو اس کو سب کے سامنے ذلیل ضرور کرنا ہے. اور بہنوں میں تو انتقامی کارروائی کا جذبہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. بہنیں برا نہ مانے کو میں نے بہنوں کو ٹارگٹ نہیں بنایا، میں تو سب مردوں سے بھی مخاطب ہوں. یہ خواتین جو ہیں پرانی باتیں نہیں بھولتی، 10 سال 20 سال پرانی باتیں جب ان کو موقع ملتا ہے خاندان میں چھوڑتی نہیں. تو میرے پیارے بھائیو، عفو درگزر، معاف کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ ہی فرمائے. عزت بڑھے گی، اضافہ ہوگا. کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں نے کسی کو معاف کر دیا تو مجھے ناک کٹ جائے گی.
جیسے کہ خاندان میں ہوتا ہے کسی نے زیادتی کی تو ہم کہتے ہیں اب تو ہم بدلہ لیں گے، کوئی ہمیں سمجھائے گا چلو معاف کر دو، بولیں گے نہیں معاف کیسے کریں، پورے خاندان میں نہ کٹ جائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچیے، معاف کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت دے گا، آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اور توجہ سے روایت سماعت فرمائیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی پیاری روایت، میں جب اس کو پڑھتا ہوں، جب بیان کرتا ہوں، میرے دل پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حاضر ہو کے استفتاء پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں غلطیاں کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا معاف کر دیا کر۔ عرض کیا رسول اللہ میں معاف کر دیتا ہوں پھر غلطیاں کرتے ہیں، فرمایا پھر معاف کر دیا کر۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاف کرتا ہوں پھر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، فرمایا پھر معاف کر دیا کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کب تک معاف کرتا رہوں؟ فرمایا اس وقت تک معاف کرتا رہے جب تک تیری غلطیوں پر تیرا رب تجھے معاف کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اس پر ذرا تفکر فرمائیے، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی رزق روکا اللہ نے، کبھی عزت میں کمی پیدا کی نہیں، انعامات روزانہ، رحمتیں، برکتیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرما رہا، کون کون سے گناہ ہم نہیں کر رہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ درگزر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور مجھے اس کی رحمت سے امید ہے کہ باوجود کثرت گناہ کے، جیسے اس نے دنیا میں ہماری عزت قائم رکھی، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ہماری لاج رکھے گا۔ تو کبھی بھی کسی سے انتقام لینے کا ارادہ پیدا ہو تو آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سوچیے، اگر اللہ نے مجھ سے انتقام لے لیا، مجھ پر غضب نازل فرمایا، میری خطا پہ میری گرفت فرما دی، تو میرا کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ نرمی، آسانی، پیار، محبت، عفو درگزر سب پیدا ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بدلہ لینا کمال نہیں ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ باکمال بن جائیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرمائے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میدان معاشر میں جب آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر رحمت کے ساتھ آپ کو اپنے سینے سے لگا لے؟ اس کے لیے باکمال بننا ہوگا، باکمال بننے کے لیے نفس سے لڑنا ہوگا، نفس پہ غالب آنا پڑے گا، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور وقار سے نوازے گا۔ لہذا معاف کریں، درگزر کریں، چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، کون کتنا ستائے گا۔ بعض ہماری بہنیں عاملوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، ہم پہ کچھ کروایا ہے کہ نہیں کروایا؟ ہاں جی کروایا ہوا ہے۔ کس نے کروایا ہے؟ اب وہ عامل بھی بڑے فراڈی ہوتے ہیں بعض، حالانکہ یاد رکھیں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بتائے کہ کس نے کروایا۔ 100% کوئی نہیں بتا سکتا، یہ کنفرم ہے، نبی بتائے گا یا کامل اللہ کے ولی بتائے گا۔ ہاں ضمنی طور پر بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کسی نے کچھ کرایا کہ نہیں، لیکن جو صحیح عامل ہوگا وہ کبھی کسی کی نشاندہی نہیں کرے گا، کیونکہ 100% یقین نہیں ہے۔ اب عامل کیا بولے گا؟ میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کسی عورت نے کروایا جس کا رنگ کالا ہے۔ اب پورے خاندان میں کسی نہ کسی کا تو کالا ہوگا۔ اب اس بہن کا ذہن دوڑتا ہے، پھپھو، مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا کہ پھپھو نے کروایا ہوگا۔ اب یہ پھپھو سے نہیں معلوم کرے گی، اب یہ کہے گی بھائی الٹا کر دے اس پہ، یا کسی جادوگر کے پاس پہنچے گی، اس کا بیڑا غرق کر دے۔ اور پھپھو کو بیچاری کو دور دور تک پتہ نہیں کہ کس نے اس پہ تقریب کاری کی ہے۔ تو یہ غلط عادت کہ معاف نہیں کرنا ہے۔ اگر درگزر کی عادت ہوتی تو بولتے ہیں اچھا کہ فل پر پھپھو نے بھی کرایا ہے، اللہ تو اس کو عزت عطا فرما، اس پہ کرم فرما، فضل فرما، کتنا نقصان کر لے۔ یہ حدیث بھائیوں ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ میری مشعل راہ ہے۔ مجھ پہ اتنے کرائسس آئے میں آپ کو بتاؤں، اور میں نے تنہا ان کو سہا ہے، اور اس حدیث نے مجھے قدم با قدم سہارا دیا۔ ذہن میں بٹھا لیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کے پیچھے سواری پہ تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا، اور اگر یہ ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔
جتنی آزمائش قسمت میں اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کتنا بھی جادو کروائے, کتنے ٹونے کروائے, کتنے تعویذات کروائے, اگر میری قسمت میں ان کے ذریعے نقصان نہیں ہے, سب بیکار چلے جائے. گھبراتے کیوں ہے؟ تو سوچئے بس یہ ہوا, چلو جی میری قسمت میں لکھا تھا اللہ نے, آزمائش سے میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا, میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا. کاش میدان معاشر میں ہم جب پہنچے تو